یہی ماہ عطا اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوشی خوش آمدید کہتے ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن جس کا ہم نے آغاز کیا تھا یکم رمضان المبارک کے ظاہر اب تو اختتامی لمحات ہیں رمضان المبارک کے. کل اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کا فائنل مقابلہ ہوگا. تو آج کا یہ جو مقابلہ ہے یہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں ہے, اگرچہ جو مقررین ہیں وہ وہی ہیں جو کہ اس ڈیبیٹ کمپٹیشن میں وقتاً فوقتاً آتے رہے, بہت اچھا جنہوں نے پرفارم کیا, لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ایک یا دو لوگوں کو ہی آگے لے کر جا سکتے ہیں, تو وہ سلیکٹ نہیں ہو سکے. ان لوگوں کو ہم نے آج زحمت دی ہے کہ یہاں پر آ کر ایک موضوع دیا ہے جس پہ وہ ڈیبیٹ کریں, اور آج کا موضوع ہے میں اور میرا معصومانہ سوال. اچھا, آلرائٹ, ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, میں اور میرا. صرف میں ان لوگوں کے لیے ایک بات کہہ دوں, یہ سارے کے سارے جو ہیں فائنل میں شرکت کے لیے پوری طرح کوالیفائی کرتے تھے, صرف ایک نمبر سے جو ہے شاید نہیں کر پائے, تو یہ اسی سطح کے سارے مقرر. اچھا, اوکے, زبردست. تو جناب موضوع ہے میں اور میرا معصومانہ سوال. تاج تربیت اسکول کی ہماری ہیں پہلی مقررہ ملائکہ قریشی. جی ملائکہ. صدر علی وقار, آگ ہی آگ اور خون ہی خون, ارض کشمیر کے فردوس نظر خطے میں جتنے پتھر تھے لہو رنگ ہوئے, جو فسو خیز ہوا اس وادی میں چلا کرتی تھی اس قدر گرم ہوئی, خوشبوئیں بھاپ بنی, سروں کا چنار راکھ ہوئے, سینکڑوں پھول سے بچوں کے جسم راکھ ہوئے, ان تڑپتی ہوئی ماؤں کا لہو جن کو اس خون کے بہنے کا سبب یاد نہیں, یہ زمین خون پیے گی کب تک, خاک کی پیاس بجھے گی کب تک, اور سلگتی ہوئی قبروں کا مجاور ان پر بیٹھا ہاتھ ملے گا کب تک. لہٰذا میرا معصومانہ سوال ہے کہ جلتی ہے کشمیر کی وادی تو کوئی مسیحا کیوں نہیں آتا. یہ سوال ہے کشمیر کی اندھیری گلیوں میں جلتی اور سلگتی آہوں کا, یہ سوال ہے مجاہدوں کی رات دیکھتی راہوں کا, یہ سوال ہے ان کا جن کے گھر جلائے گئے, یہ سوال ہے ان کا جن کی عزتیں سرعام لوٹی گئیں, یہ سوال ہے ان کا جن کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی, یہ سوال ہے ان کا کہ جن کے ساتھ کربلا دہرائی گئی. ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جلتی ہے کشمیر کی وادی تو کوئی مسیحا کیوں نہیں آتا. جب چنار جلتے ہیں تو تن بدن جل اٹھتے ہیں, جب وادی جنت نظیر میں دھوئیں کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو موسم غمزدہ, فضائیں سوگوار, دل پارا پارا, آنکھیں نم, قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, ہاتھ کپکپانے ڈگمگانے لگتے ہیں, اور لبوں پر یہ لفظ جھلملانے لگتے ہیں کہ یا الہی عز و جل, جلتی ہے کشمیر کی وادی تو کوئی مسیحا کیوں نہیں آتا. منصف ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں, دونوں کو ہی پتا ہے کہ کوئی مسیحا نہیں آتا. اب تک بدل نہ پایا مظلوموں کا مقدر, عرصہ گزر گیا ہے کوئی مسیحا نہیں آیا. صدر علی وقار, کشمیر کی دھرتی ہم سے اپنا قرض مانگ رہی ہے, وہ اپنی عظمت اور آبرو طلب کر رہی ہے, اور اپنے دامن سے لٹ جانے والے اپنے لالوں کو ہر ڈھونڈ رہی ہے, اور پکار رہی ہے ان جسموں کو جو اس کی آزادی کے لیے لڑے اور کٹ گئے, پکار رہی ہے ان ہاتھوں کو جو اس کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے, پکار رہی ہے ان زبانوں کو کہ جو کہیں بڑھتے ہی چلو کٹتے ہی چلو, بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت, چلتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل پر ہی ڈالے جائیں گے. شکریہ. یہ تھی ملائکہ قریشی. کنیز زہرا ہیں ہماری اگلی مقررہ جی ڈی سی کالج فار وومن کراچی سے, اور آپ سب لوگوں کو یہی یاد دہانی درخواست بار بار کہ خدا را احتیاط کا دامن بالکل بھی ہاتھ سے مت چھوڑیے, اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے رہیے اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز بھی کرتے رہیے. آپ اس طرح کا کوئی ایک پاکٹ فری سینیٹائزر بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ آسانی رہے. ایک چیز جیب میں ہوتی ہے تو آپ کو پھر بار بار کنوینئنس ہوتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر بھی لیتے ہیں. ارسپیکٹو آف دا برانڈ, آپ کسی برانڈ کا انتخاب کیجیے لیکن اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز ضرور کیجیے, اور ڈس انفیکٹنٹ اسپریز یہ بھی ضرور استعمال کیجیے. پبلک سروس میسج ہے WB بائی ہمانی کی جانب سے. ہماری اگلی مقررہ ہے کنیز زہرا. جی بسم اللہ. ظلم کی تڑپ نے میری شہر رگ پہ رقص کیا ہے صدر علی وقار, کہ فردوس سے بھری کشمیر کی گلپوش وادیاں, روئی کے گھالوں سے ڈھکی چٹانیں, مہکتے چمکتے
اور دھمکتے ہوئے سبززار، ساز بجاتی ندیاں جو نہر فرات کی یاد دلا رہی ہے۔ دنیا کی یہ جنت آج انسانی خون سے تربتر کرب و بلا کی یاد دلا رہی ہے۔ کشمیر جہاں موت رقص کر رہی ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہے، جہاں ظلم کے بادل کرب و بلا کے سوگوار فضا کی یاد دلا رہی ہے، جہاں سوگوار جوانیاں علی اکبر و قاسم کی یاد دلا رہی ہے۔ ان تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے میں اور میرا ایک معصومانہ سوال کہ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ صدر اعلی وقار، میں کشمیر میں خاموش کھڑی دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ باپ کے لاشے پہ بیٹھی وہ بچی سکینہ کی یاد دلا رہی ہے، تو دوسری جانب سفید جوڑے کی خواہش کرنے والا بیٹا اپنے باپ کو سفید کفن میں دیکھ کر لہو کے آنسو پکارتا ہے۔ تو میں یہ سوال کرتی ہوں، ہے کوئی جو حسین ابن علی کی جھلک دکھلائے؟ ہے کوئی جو دور حاضر کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو حسین ابن علی کی جرت دکھائے کہ اس کی شریک حیات اپنے محرم کی میت پر بیٹھی المدد یا حسین، المدد یا حسین کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہی ہے؟ اور میں ایک معصومانہ سوال کرتی ہوں کہ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ علی وقار، آج کشمیر کا کربلا سا منظر ہے۔ کربلا میں 3 دن بھوک پیاس کی شدت، کشمیر میں 7 دن کا کرفیو، کربلا میں علی کی بیٹیوں کے سروں سے چھنتی ردائیں، کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کربلا میں عباس علمدار کے کٹے بازو، کشمیر میں آزادی کے علم کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ بوڑھوں کی سفید داڑیاں آنسوؤں میں تر شہیدوں کے خدا سے یہ التجا کر رہی ہے کہ حسین چاہیے کشمیر کے واسطے۔ شکریہ۔ حسن مرزا ہیں ہمارے آج کے تیسرے مقرر، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ آج کا جو ونر ہوگا اینکس کی جانب سے ڈیلکس کچن روبوٹ ہے، اور رنر اپ کے لیے اینکس کی جانب سے ڈیلکس جوسر ہے۔ جناب بسم اللہ۔ میں حضور حضرت اسرائیل ایک معصومانہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں صدر اعلی وقار، کہ امت مسلمہ کے لہو سے ہولی کھیلنے والوں کے جسموں سے روحوں کو نکال کر مصر کے عجائب گھر میں پڑی فرعون کی میت میں ڈال دیں تو کیا ان کی ناپاک روحوں کو وہ عبرت کا نشان بنا جسم قبول کرے گا کہ جو آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ کو دیکھ کر تو ماتم کرتے ہیں، مگر برما کے شہروں میں جلتے مسلمانوں کے گھروں کو دیکھ کر ان کے لبوں سے ایک آہ بھی نہیں نکلتی، جو برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ ہوتا دیکھ کر اظہار افسوس تو کرتے ہیں، مگر خطۂ انبیاء کو اقوام متحدہ کا حصہ بنانا تو بہت دور کی بات، اسے دنیا کے نقشے سے مٹتا دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے خود جالے بنا لیتے ہیں۔ میں معصومانہ سوال کرتا ہوں صدر اعلی وقار کہ کیا یہ دنیا سرزمین شام پر میرے کٹے سروں کا جواب سوال سنے گی، جو خود سوالیہ نشان ہے کہ آخر کب تک سرزمین بغداد انسانیت کے 40ویں کی نوا سنائے گی، کہ کب تک عالمی انسانی حقوق کے پرنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہے گا، کہ کب تک ہم مسلمانوں کو انسانوں کے حقوق سے محروم رکھا جائے گا۔ صدر اعلی وقار، آخر کب تک کہ کوئی ان لمبی چوڑی اسکرینوں تک بیٹھے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچائے کہ جب آپ رات میں نرم بستروں پر میٹھی نیند لیتے ہیں تو یکبستہ ہوائیں ہمارے جسم کی ہڈیوں میں سنسنی کیوں دوڑاتی ہیں، کہ اب عرض کشمیر کی لٹتی عصمتیں دیکھ کر امت کے ٹھیکیداروں کے سامنے میں اور میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ چھلک رہی ہیں عظمتیں لہو کی دھار میں، تڑپ رہی ہیں وادیاں تمہارے انتظار میں، اٹھو ظلم و زیادتی کا انسداد فرض ہے، اگر جہاد اب نہیں تو کب جہاد فرض ہے، اگر جہاد اب نہیں تو کب جہاد فرض ہے۔ بہت شکریہ حسن مرزا۔ ہرمین وارسی تشریف لا رہی ہیں
جو کہ ہمارے آج کی آخری مقررہ ہیں. کل یاد رہے، کل یعنی کہ 28 رمضان المبارک جو اس سیگمنٹ کا وقت ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 3:30 اس وہاں انشاءاللہ شان رمضان 2020 کا آخری ڈیبیٹ کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ، جس کا موضوع بھی ابھی فیصل بھائی پھر بتائیں گے. اور ویسے بھی جو فائنلسٹ ہیں اپنی تیاریاں کر رہے ہیں ویسے بھی. تو جی بسم اللہ. میں اس قرۂ ارض کے درمیان میں کھڑی ہوں صدر علی وقار. میں دیکھتی ہوں ظلم و ستم کے بت بنائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب اغیار انسانوں کے لہو سے ان بتوں کو رنگ رہے ہیں. انسانیت کے قتل کو دھاگے میں پرو کے ان بتوں کے ہار بنائے جا رہے ہیں. تہذیب کو تابوت میں بند کر کے، قبرستان میں دفنا کے، شمشان میں جلا کے راکھ کر دیا گیا ہے. اور اب اس قبرستان کی مٹی سے، شمشان کی راکھ سے عیاشی کے بت بنائے جا رہے ہیں. صدر علی وقار، یہ دنیا بت خانہ بن چکی ہے. جناب والا، میں اور میرا معصومانہ سوال کہ بستر مرگ پہ آخری سانسیں لیتی اس انسانیت کو بچانے کے لیے کیا کوئی آئے گا؟ کیا کوئی ظلم کے بت کو اپنے انصاف سے توڑے گا؟ کیا کوئی انسانیت کے قتل کو اپنی طاقت سے روکے گا؟ کیا کوئی اس عیاشی کے بت کو اپنی حیا سے توڑے گا؟ کیا کوئی اس فتنے کے بت کو اپنی صداقت سے توڑے گا؟ جناب والا، میں اور میرے معصومانہ سوالات میرے خانہ لاشعور میں جنم لیتے ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دیں. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا اور آسمان کا زمین سے مل جانا ہی فقط قیامت نہیں ہے صدر علی وقار. قیامت تو میرے سامنے شب و روز کے تماشے ہوتے ہیں. کبھی امجد صابری، کبھی علی رضا عابدی، کبھی نقیب، کبھی شاذیب سسک کر شاہراہوں پر دم توڑ جاتے ہیں کہ اب بس صدر علی وقار، اپنا قلم توڑ دیجئے. کیونکہ اگر ہم قلمی زندگی پر چلے تو ہمارے ذہن کند ہو جائیں گے کہ اب ارباب اختیار، میں اور میرا معصومانہ سوال، اے رہبر ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنے، ہم کو بھی سنا. یہ کس کا لہو ہے؟ کون مرا؟ دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں. تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں. سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے کنارے. بہت شکریہ جناب ہرمین وارسی. موضوع تھا آج کا میں اور میرا معصومانہ سوال. اور بڑا انٹرسٹنگلی یعنی کہ اس کا صرف ایک لائٹر سائڈ پر ہی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ تمام مقررین نے ایک بڑے سنجیدہ حوالے سے اور سنجیدہ ترین موضوعات پہ بات کی اور معصومانہ سوال کو اس پہ کوٹ کیا. جناب ہاں بالکل. اور میں اکثر یہ والی بات آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہی کہ مزاحیہ تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اور میرے خیال میں ایک سیمی فائنل میں بھی ہم نے ایسا ہی موضوع دیا تھا. 8 میں سے صرف 1 مقرر نے اس پہ مزاحیہ تقریر کی، بالکل ایسے، اور باقی 7 مقررین نے سنجیدہ تقریر کی. بالکل ایسے کیونکہ سنجیدہ تقریر میں آپ کی پہلے کی تیاریاں ہوتی ہیں، مختلف آپ کی تقاریر ہوتی ہیں، وہ آپ کے نکات جو ہیں چل جاتے ہیں. تو ہم بھی کافی تقریریں سنتے آئے ہیں. 5ویں پشت سے شبیر کی مدعی میں والی بات ہے، تو اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ چاروں کے چاروں بہت اچھے مقررین ہیں، اچھی تقاریر کرتے آئے ہیں. شارٹ نوٹس تھا تو اس نے تیاری جو ہے خاصی جنرلائزڈ رائٹ ورڈ مجھے لگی. ایک آدھ چیز پہ میں کہوں گا، ایک آدھ بیٹا ملائکہ، ایک تو گرم آپ کہیے گا، سوگوار کہیے گا، اور بھی مختلف آپ کے جو الفاظ ہیں آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کے تلفظ کا ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر کم ہے، آپ بہت اچھی مقررہ ہیں. اگین میں یہ ایمفیسائز کروں گا، جو بے ساختگی آپ کی ہیومرس تقریر میں تھی نا، اگر وہ آپ سنجیدہ تقریر میں لے آئیں تو آپ کو روکنا جو ہے نا محال ہے. بہت انہوں نے یعنی جتنی نیچرل یہ مزاحیہ تقریر میں تھی وہ تھوڑا سا سنجیدہ نہیں ہے. یو ور ٹو سجیسٹ، آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ مزاحیہ تقریر کریں؟ اگر ہاں، میں تو ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر مزاحیہ تقریر کریں گی. اور انہوں نے
پہلے جو دونوں راؤنڈز تھے ان دونوں میں مزاحیہ تقریر کی تھی جو یہ اچھا سیمی فائنل تک آئی تھی میرے اوکے، خیال میں. صحیح تو ہے. خیر بہرحال ساتھ ہی ساتھ شروع میں تھوڑی باڈی لینگویج آپ کی دبی ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو کیا تھا، اس کو دیکھیے گا. کنیز زہرا آپ کا ہے تلفظ کا مسئلہ، وہ ہمیں پتہ ہے. وہ دوسری بات ایک بار پھر ہم کہیں، لب و لہجہ مختلف ہے، تلفظ مختلف ہے. صحیح، لب و لہجے میں جو آپ کا اور میں ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل زبان اگر کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے. لیکن موت ہے اور مختلف اس قسم کے الفاظ ہیں جن کا تلفظ آپ کا صاف ہونا چاہیے. صحیح ہے. آپ دو ہی چیزوں پہ پورا محدود، آپ نے کربلا اور کشمیر کی ریلیونس میں ہی پوری تقریر اپنی جو ہے نکال دی. تقریر میں آج تک کے موضوعات کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے تھے. آج تو ٹیلی ویژن کی دنیا ہے. ہم جیسے مباحثے میں سامنے والے مقرر کی تقریر سے نکات نکال کے دلائل اور رد دلائل لاتے تھے، آج تو ٹیلی ویژن کی دنیا ہے. آپ کو 10 چیزیں مل جاتی ہیں. حسن آپ بہت اچھے مقرر ہیں بھائی، اور اگین آج بھی آپ نے بہت اچھی تقریر کی. خاص کر آپ کا شروع والا جو حصہ تھا تقریر کا، اس میں مجھے مواد زیادہ ملا. آپ نے جو ریلیونس بنانے کی اور کھولنے کی کوشش کی. ایک آدھ جگہ آپ کے تلفظ کا تھا نرم، میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ نرم ہی کہیں گے، نرم نہیں کہیں گے. اور باڈی لینگویج بھی اچھی ہے. اور مجھے آپ سے یہ توقع بھی ہے کہ یہاں تو ہم سامنے بیٹھے ہیں اس لیے آپ کے سارا جو ایکسپریشنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن مقرر کو تھوڑا سا لیفٹ رائٹ بھی جو ہے نا اپنے ہونا چاہیے. جو آپ کے جیسچرز ہیں، آپ روسٹرم کو استعمال کرتے ہیں، تو مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ کو روسٹرم کا استعمال اچھا آتا ہوگا. وہ آڈیٹوریم میں یا مختلف جگہوں کے اوپر کرتے ہوں گے. صحیح. ہرمین آپ کی تقریر بہت اچھی ہو سکتی تھی. آپ نے جو میرے پاس زیادہ مارک سکور کیے وہ کانٹینٹ کا کیا، کہ آپ نے کیونکہ مواد جو ہے تھوڑا سا زیادہ انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ آخر میں آپ نے کہا اے رہبر ملک و قوم بتا، آپ نے کہا اے رہبر ملک و قوم ذرا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اے رہبر ملک و قوم بتا، یہ کس کا؟ اچھا ذرا ہے. اچھا چلیے میں اپنی اصلاح کر لوں گا، ہو سکتا ہے یہ کہہ رہی ہوں تو. میرا نہیں خیال. یو نیور نو. لیکن میں نے ہمیشہ یہی پڑھا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے تیار رہتا ہوں. خیر، اگین آپ کی اچھی تقریر تھی. تھوڑا سا آپ کو اپنی باڈی لینگویج اور الفاظ کی جو ریلیونس ہے نا ان کو ملانے کی ضرورت ہے. آپ خود اپنے آپ کو جا کے دیکھیے گا، فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وسیم، میرے پاس جو 3 مقررین ہیں، ایک نے لیے ہیں 19 نمبر، ٹھیک ہے، ایک نے لیے ہیں 20 نمبر، ایک نے لیے ہیں 21 نمبر. 19 20 اور 19 20 21. اچھا. اور ایک مقرر نے لیے ہیں 25 نمبر. ہاں اوکے ٹھیک ہے. تو میری خواہش تھی کہ آپ چاروں ہی انعامات کے حقدار ہیں. جیتتے بھی رہے ہیں آپ مختلف راؤنڈز میں، لیکن بہرحال آج ہمیں کیونکہ 2 ہی کرنے ہیں ڈکلیئر، تو سیکنڈ پوزیشن میں بتا دیتا ہوں 21 نمبرز کے ساتھ ہرمین آپ جو ہے سیکنڈ پوزیشن ہے. 19 نمبر حاصل کیے کنیز نے، 20 نمبر حاصل کیے ملائکہ نے، اور 25 نمبر کے ساتھ حسن جو ہیں آپ پہلی پوزیشن پہ ہیں. زبردست، بہت مبارک ہو چاروں کا، بہت بہت شکریہ. کل ہمارا فائنل راؤنڈ ہے، تو کل کا موضوع اگر بتا دیں گے فیصل؟ میرے خیال میں ان کو بتا دیا گیا ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس میں تھوڑا سا. ناٹ اے پرابلم، بتائیں، آپ بتا دیں. جی اس ویران اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، یہ ایک موضوع. اس ویران اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں. صحیح. ہم نے کوشش یہ ایسا موضوع رکھیں کہ جو بہت جنرلائز نہ ہو. اچھا. یعنی اس کے علاوہ کچھ موضوعات ایسے تھے جو بڑے جنرلائز تھے. صحیح ہے. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس میں آپ سوشل ایشوز کو، پولیٹیکل ایشوز کو کور کر سکتے ہیں. ہاں، وہ بہت ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ موضوع ہے کل کا. تو جناب کل ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اب ظاہر ہے تمام ہمارے مقابلے اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ، بلکہ بہت تیزی سے میں کہوں گا. بہت شکریہ فیصل صفداری صاحب، چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. اینکس کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ دونوں کے لیے، ڈیلکس کچن رپورٹ اور ڈیلکس جوسر، اور چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. بھرپور تالیوں میں رخصت کرتے ہیں. علماء کرام یہ تشریف فرمائیں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات وقفے کے بعد انشاءاللہ.